أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ کتاب التوحید امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی عظیم الشان تالیف۔ اس کتاب کا آج باب نمبر 51 باب لا یقال السلام علی اللہ۔ باب اس بارے میں ہے کہ یہ نہیں کہا جائے گا، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ پہ سلامتی ہو۔ اس باب کا تعلق بھی ان آداب کے ساتھ ہے جو الفاظ میں اللہ رب العزت کے ساتھ بجا لانے چاہیے، یعنی کہ اللہ کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ یہ الفاظ نہ کہیں السلام علی اللہ کہ اللہ پہ سلامتی ہو۔ یہ کہنا کہ اللہ پہ سلامتی ہو، اس میں اللہ کی بے ادبی ہے۔ کیسے بے ادبی ہے؟ نمبر 1 اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے السلام، اللہ سلامتی والا ہے، تو آپ کیسے کہیں گے السلام علی السلام؟ کہ جو السلام ہے اس پہ سلام ہو، وہ تو خود سلام ہے، وہ سراپا سلامتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ جب آپ کہتے ہیں السلام علی اللہ، اللہ پہ سلام ہو، تو اس سے یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ کہنا چاہتے ہوں کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کی دعاؤں کے محتاج ہیں، جب کہ اللہ سے دعا کی جاتی ہے، اللہ کے لیے دعا نہیں کی جاتی۔ نمبر 3 جب آپ کہتے ہیں السلام علی اللہ، اللہ پہ سلامتی ہو، تو اس سے یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ پہ بھی کوئی مصیبت نعوذ باللہ آ سکتی ہے، اللہ تعالیٰ پہ بھی نعوذ باللہ کوئی پریشانی آ سکتی ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ السلام علی اللہ کہ اللہ پہ پریشانی نہ آئے، حالانکہ آپ کا یہ عقیدہ نہیں ہے، لیکن جو الفاظ آپ کہہ رہے ہیں ان سے یہی لگتا ہے۔ تو اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کی بے ادبی ہیں، چاہے کہنے والے کا ارادہ اللہ کی بے ادبی کا نہ ہو۔ ویسے بھی جب ہم یہ مانتے ہیں، جانتے ہیں کہ اللہ کا نام ہے السلام، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے، ہر کمزوری سے، ہر پریشانی سے، ہر شر سے پاک ہیں، اور مکمل طور پہ پاک ہیں۔ بلکہ جو لوگ سلامت ہیں کسی چیز سے، تو ان کو کس نے سلامت رکھا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اگر میں اور آپ کسی پریشانی سے محفوظ ہیں، کسی بیماری سے محفوظ ہیں، تو ہمیں کس نے محفوظ رکھا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو پھر یہ کیسے کہنا درست ہوگا کہ اللہ پہ سلامتی ہو؟ امام صاحب فرماتے ہیں فی الصحیح، صحیح میں ہے۔ اس سے کیا مراد ہے صحیح میں ہے؟ عام طور پہ اس سے مراد ہوتا ہے صحیح بخاری میں، لیکن یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں آئی ہے، تو یوں لگتا ہے کہ امام صاحب کہنا چاہتے ہوں کہ فی الحدیث صحیح، صحیح حدیث میں ہے، یعنی کہ ایسی حدیث میں ہے جو ثابت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور جس کے آپ سے ثابت ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ عن ابن مسعود
یہ روایت مروی ہے، روایت کی گئی ہے کس سے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ قال، انہوں نے کہا، کننا اذا کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الصلاۃ قلنا، جو پہلا کننا ہے اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ قلنا کے ساتھ، کہ ہم کہا کرتے تھے، کننا قلنا، گویا کہ بات یوں ہے کہ کننا قلنا، ہم کہا کرتے تھے، کب؟ اذا کننا مع النبی، جب ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوتے تھے، فی الصلاۃ، نماز میں، کیا کہا کرتے تھے؟ السلام علی اللہ من عبادی، کہ اللہ تعالیٰ پہ سلامتی ہو اس کے بندوں کی طرف سے۔ تو پہلے نمبر پہ ہم سلام بھیجتے تھے کس پہ؟ اللہ رب العزت پہ۔ پھر ہم کہتے تھے السلام علی فلان و فلان، کہ سلامتی ہو فلاں پہ بھی فلاں پہ بھی۔ بخاری شریف کی جو حدیث ابھی ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نمبر ہے 835، 835۔ یہی حدیث بخاری شریف میں ایک اور مقام پہ آئی، 831، 831، تو وہاں پہ وضاحت ہے کہ فلاں فلاں سے کون مراد ہیں، یعنی کہ ہم کہتے تھے السلام علی جبریل و میکائیل، یعنی کہ ہم کہتے تھے سلام ہو پہلے نمبر پہ اللہ تعالیٰ پہ، اور پھر جبریل اور میکائیل پہ۔ یہ کون ہیں؟ دو فرشتے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا تقولوا السلام علی اللہ، تم یہ نہ کہو کہ اللہ پہ سلامتی ہو، السلام علی اللہ کے الفاظ نہ کہا کرو، منع کر دیا۔ پتہ چلا کہ یہ کہنا حرام ہے اور یہ اللہ رب العزت کی بے ادبی ہے۔ کیوں نہ کہا کرو؟ فإن اللہ هو السلام، اللہ ہی تو سلامتی بھیجنے والا ہے، اللہ ہی تو دوسروں کو سلامت رکھنے والا ہے، اللہ ہی سلامتی عطا کرنے والا ہے، اللہ ہی سلامتی دینے والا ہے۔ یہ حدیث کا ابتدائی حصہ ہے جو ہمارے مؤلف امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ یہاں پہ لے کر آئے ہیں، لیکن بات کو سمجھنے کے لیے حدیث مکمل کرنا پڑے گی۔ اس کے بعد آپ نے کہا وَلَٰكِنْ قُولُوا، لیکن تم یہ کہا کرو التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ تمام تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تمام عبادات کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ قولی عبادات، جسمانی عبادات، مالی عبادات، ہر تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ السلام علیک ایھا النبی، سلامتی ہو تجھ پہ اے نبی۔ السلام علینا، سلامتی ہو ہم پہ، ہم نماز پڑھنے والوں پہ۔ وعلی عباد اللہ الصالحین، بلکہ سلامتی ہو اللہ کے تمام نیک بندوں پہ۔ اس کے بعد یہ کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ جناب محمد اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ تو غور کیجئے گا، پہلے سلامتی بھیجی جا رہی تھی اللہ رب العزت پہ، اس کو غلط قرار دیا گیا، اور یہ پتہ چلا کہ وہ اللہ کی بے ادبی ہے۔ پھر سلامتی بھیجی جاتی تھی جبریل اور میکائیل پہ، تو کیا ان پہ سلامتی بھیج سکتے ہیں؟ جی بالکل بھیج سکتے ہیں، لیکن جو اتحیات کے الفاظ آپ نے سکھائے ان میں جبرائیل اور میکائیل کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کی جگہ پہ نام یا تذکرہ کس کا آیا؟ خود اللہ کے نبی کا، کہ السلام علیک ایھا النبی، اے نبی آپ پہ سلامتی ہو۔
پتہ چلا کہ وہ شخصیت جن کا نام لے کر ان پہ سلامتی بھیجنی چاہیے، انہیں سلامتی کی دعا دینی چاہیے، وہ ہیں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس سے پتہ چلا کہ آپ کے حقوق امت کے اوپر کتنے زیادہ ہیں، آپ کا مقام کتنا بلند و بالا ہے۔ اور باقی سب کو عمومی طور پہ سلام کہنے کی تعلیمات دی گئیں کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہو ہم پہ بھی اور اللہ کے تمام نیک بندوں پہ۔ اب اس میں سارے نبی آ گئے، سارے ولی آ گئے، عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، فرشتے آ گئے، مومن جن آ گئے، سب آ گئے اس میں۔ فیہ مسائل، اس باب میں چند مسائل ہیں۔ وہ کیا کیا مسائل ہیں وہ ابھی دیکھتے ہیں۔ پہلا مسئلہ تفسیر السلام۔ ہمیں پتہ چلا سلام کی تفسیر کا، اس کی وضاحت کا، اور یہ کہ سلام کا مطلب کیا ہے۔ سلام کا مطلب کیا ہے کہ یہ ایک دعا ہے کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھے، ہر طرح کی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے محفوظ رکھے۔ الثانی انہ تحیہ، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ سلام کہنا یہ ایک تحفہ ہے جو آپ کسی کو پیش کرتے ہیں۔ جیسے مسلمان کو کیا کہتا ہے؟ السلام علیکم، تو یہ اس کے لیے کیا ہے؟ تحفہ ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تمہیں سلامتی کی دعا دی جائے، جب تمہیں کوئی تحفہ دیا جائے تو ویسی ہی دعا تم دو یا اس سے بہتر دو۔ یعنی کہ وہ کہے السلام علیکم تو آپ کیا کہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلام کہنے والا کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ کیا کہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الثالثہ، تیسرا مسئلہ انہا لا تصلح للہ، کہ یہ تحفہ، یہ سلامتی کی دعا اللہ تعالیٰ کے شایان شان نہیں ہے۔ یعنی کہ السلام علی اللہ یہ اللہ کے شایان شان نہیں ہے بلکہ اللہ کی بے ادبی ہے۔ الرابعہ العلت فی ذالک، چوتھا مسئلہ یہ کہ اس کی علت اور اس کی وجہ معلوم ہوئی۔ کس کی علت، کس کی وجہ؟ کہ السلام علی اللہ، یہ کہنا کہ اللہ پہ سلامتی ہو، یہ اللہ کے شایان شان نہیں ہے، یہ اللہ کی بے ادبی ہے۔ اس کی وجہ معلوم ہوئی۔ وجہ کیا معلوم ہوئی؟ فإن اللہ هو السلام، اللہ تعالیٰ کو کسی کی دعا کی ضرورت نہیں ہے بلکہ لوگوں کو اس دعا کی ضرورت ہے۔ اللہ نے سلامتی دینی ہے جس کو دینی ہے، اللہ سلامتی کا محتاج نہیں ہے، اللہ سلامتی کی دعاؤں کا محتاج نہیں ہے، اللہ کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اللہ پہ کوئی شر آنے والا نہیں ہے۔ لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں، امراض میں مبتلا ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں، انہیں اس دعا کی ضرورت ہے۔ الخامسہ، پانچواں مسئلہ تعلیمہم التحیہ التی تصلح للہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو وہ تحیہ سکھایا، تعریفی کلمات سکھائے جو اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہیں۔ وہ کیا ہیں پھر؟ جی شیخ صاحب، التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ تمام قولی عبادات، تمام جسمانی عبادات، تمام مالی عبادات، ان کا حقدار کون ہے؟ ایک اللہ رب العزت۔ تو یہ ہے باب السلام علی اللہ، کہ یہ الفاظ کہنے جائز نہیں ہے کہ اللہ پہ سلامتی ہو، اور جو اس میں حدیث آئی ہے اس کو روایت کیا امام بخاری نے، نمبر ہے 835 835، اور امام مسلم نے نمبر ہے 402 402۔ اب ہم بڑھتے ہیں اگلے باب کی طرف۔ باب نمبر 52 52، باب قولی اللہم اغفر لی ان شئت،
باب ہے یہ کہنے کے بارے میں کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے، یعنی کہ اگر دعا کرنے والا ان الفاظ میں دعا کرے تو یہ کیسا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے دعا میں؟ یا اللہ مجھے بخش دے اگر تو چاہے، یعنی کہ یہ نہیں کہہ رہا یا اللہ مجھے بخش دے، بلکہ کہہ رہا ہے یا اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے۔ اللہ سے کی گئی دعا کو اللہ کی مشیت کے ساتھ جوڑ دیا، تو یہ الفاظ بھی اللہ کی بے ادبی ہیں، اور توحید کامل تب ہوتی ہے جب آپ ان بے ادبی والے الفاظ سے بچیں، ان سے دور رہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ الفاظ کہنے سے آپ مشرک ہو جائیں گے، دائرہ اسلام سے نکل جائیں گے، لیکن توحید کے جس درجے پہ فائز ہونا چاہیے اس درجے سے آپ نیچے آ جائیں گے، اور ان الفاظ سے بچنا واجب ہے۔ السلام علی اللہ کہنا اللہ پہ سلامتی ہو حرام ہے، اور یہ کہنا اللہم اغفر لی ان شئت اللہ مجھے بخش دے اگر تو چاہے یہ بھی حرام ہے۔ دونوں سے بچنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اس میں بے ادبی کیسے ہے؟ یہ کہنا کہ اللہ مجھے بخش دے اگر تو چاہے، پہلے نمبر پہ بے ادبی یوں ہے کہ اس سے یوں لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کو کوئی دعا قبول کرنے پہ مجبور کیا جا سکتا ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی کہ کہہ رہا ہے اللہ مجھے بخش دے اگر تو چاہے، یعنی کہ میں تجھے مجبور نہیں کرتا، لیکن ویسے تجھے مجبور کیا جا سکتا ہے، اس کا مطلب ہے کہنے والے کا یہ عقیدہ نہیں ہے، لیکن جو الفاظ استعمال کر رہا ہے ان سے اس بات کی سمجھ آ رہی ہے۔ اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ الفاظ بے ادبی ہیں، الفاظ کے لحاظ سے، معنی کے لحاظ سے نہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ کہنے والے کا یہ مقصد ہے یا وہ بے ادبی کرنا چاہتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ گویا کہ وہ کہنا چاہتا ہے اللہ مجھے بخش دے اگر تو چاہے، اور اگر تو نہ چاہے تو پھر میں تجھے مجبور نہیں کرتا۔ دوسرے نمبر پہ بے ادبی کا پہلو ان الفاظ میں یہ ہے کہ ان الفاظ سے یوں لگتا ہے کہ دنیا اللہ سے دعائیں کر رہی ہے، اپنی اپنی حاجتوں کا سوال کر رہی ہے، اپنی اپنی ضرورتوں کا سوال کر رہی ہے، اور کچھ ضرورتیں ایسی ہیں جو بہت بڑی ہیں، اللہ کے لیے انہیں پورا کرنا مشکل ہے، نعوذ باللہ۔ اس لیے یہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ اگر تو چاہے تو مجھے رزق دے دے، اگر تو چاہے تو مجھے فلاں ملک کا بادشاہ بنا دے، اگر چاہے، یعنی کہ میں جو دعا کر رہا ہوں شاید تیرے لیے اس کو پورا کرنا مشکل ہو، تو اس لیے میں اختیار دے رہا ہوں اگر تو چاہے تو کر دے۔ تو یہ الفاظ بے ادبی پہ مشتمل ہیں۔ تیسرے نمبر پہ بے ادبی کا پہلو یہ ہے کہ ان الفاظ سے یوں لگتا ہے کہ کہنے والا کہہ رہا ہے کہ میں مستغنی ہوں، بے نیاز ہوں، تو کر دے تو ٹھیک ہے، نہ کیا تو کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کچھ میرا بگڑنے والا نہیں ہے۔ جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا لمحہ بلمحہ کیا ہے؟ محتاج ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ تعالیٰ تنہا ہے جو ہر ایک سے مستغنی اور بے نیاز ہے۔ تو انسان نے دعا کرتے ہوئے اللہ سے یہ کہنا ہے کہ یا اللہ تو نے دعا قبول نہ کی تو میں کہاں جاؤں گا؟ یا اللہ میرا گزارا نہیں ہے، اور تیرے علاوہ کوئی میری پاس جگہ بھی نہیں جہاں پہ میں اپنی درخواست لے کر جاؤں۔ ہم نے تو اللہ کے سامنے گڑگڑانا ہے، اللہ کی منت کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو جید واسطے دینے ہیں جو واسطے ثابت ہیں۔ کبھی ہم نے اللہ کو اللہ کے ناموں کا واسطہ دینا ہے، کبھی ہم نے اللہ کو اللہ کی صفات کا واسطہ دینا ہے، اس حد تک ہم نے آگے جانا ہے دعا قبول کروانے کے لیے۔ اور یہ کہہ رہا ہے جناب
یا اللہ اگر تو چاہے تو مجھے رزق دے دے، یعنی کہ ورنہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ چوتھے نمبر پہ ان الفاظ میں گڑبڑ یوں ہے کہ ان الفاظ سے یوں لگتا ہے کہ دعا کرنے والے کو دعا کی قبولیت پہ یقین نہیں ہے، دعا کی قبولیت پہ اس سے یقین نہیں ہے، تردد میں ہے، جبکہ دعا کرنے والے کو کس انداز سے دعا کرنی چاہیے؟ اس یقین کے ساتھ کہ اللہ دعائیں سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ البتہ ایک بات ذہن میں رہے کہ اگر آپ اللہ سے کوئی ایسی چیز مانگ رہے ہیں جس کا خیر پہ مشتمل ہونا واضح نہیں ہے تو وہاں پہ کہا جا سکتا ہے، اور اس کی مثال دعائے استخارہ ہے۔ دعائے استخارہ میں آپ کیا کہتے ہیں کہ یا اللہ اگر تیرے علم میں یہ ہے کہ یہ چیز میرے لیے بہتر ہے تو پھر کر دے، ان کے ورنہ نہ کرنا۔ یا جیسے وہ دعا ہے جو بخاری شریف میں آتی ہے کہ اگر کسی انسان پہ کوئی بڑی مصیبت آئے، پریشانی آئے، اور اس کے لیے اس پریشانی کو برداشت کرنا مشکل ہو جائے، دنیا سے تنگ آ جائے، تو کیا کہے کہ یا اللہ مجھے زندہ رکھنا اگر زندگی میرے لیے خیر ہے، میرے لیے بہتر ہے، اور اگر ایسا نہیں تو پھر مجھے فوت کر لے۔ تو لیکن اگر انسان رزق کے بارے میں کہے مجھے رزق دے دے تو رزق تو خیر پہ مشتمل ہے، بس یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ درست استعمال کرنے کی توفیق دے۔ فی الصحیح، یہاں پہ بھی فی الصحیح سے کیا مراد ہے؟ صحیح حدیث میں ہے، کیونکہ یہ حدیث بھی بخاری مسلم دونوں میں آئی ہے۔ فی الصحیح عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، صحیح حدیث میں روایت ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یقولن احدکم، تم میں سے کوئی ہرگز یہ الفاظ نہ کہے، ہرگز نہ کہے۔ تو منع کر دیا گیا یہ الفاظ کہنے سے، اور منع کیا گیا نون تاکید کا لا کر، تو اب کیا ہو گیا؟ بالکل یہ الفاظ نہ کہے، ہرگز یہ الفاظ نہ کہے۔ کون سے؟ کہ اللہم اغفر لی ان شئت، اے اللہ مجھے بخش دے اگر تو چاہے۔ تو کیا کہنا چاہیے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے، یا اللہ تو نے نہ بخشا تو میرا کیا بنے گا، یا اللہ میں جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا، یا اللہ گناہوں کا بوجھ مجھے تباہ و برباد کر دے گا۔ تو یہ الفاظ ہم نے کہنے ہیں، اللہ کی منت کرنی ہے، یہ نہیں کہنا کہ یا اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے۔ یہ استغنا والا، بے نیازی والا انداز اللہ کے سامنے اختیار نہیں کرنا۔ اللہم ارحمنی ان شئت، اے اللہ میرے اوپر رحم فرما اگر تو چاہے، میرے اوپر اپنی رحمت نازل فرما اگر تو چاہے، یہ الفاظ بھی نہیں کہنے۔ اور ایک روایت میں آیا کہ یہ بھی نہیں کہنا اللہم ارزقنی ان شئت، اے اللہ مجھے تو رزق دے اگر تو چاہے۔ لیعظم المسئلہ، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چاہیے کہ سوال میں پختگی پیدا کرے، مانگنے میں کیا پیدا کرے؟ پختگی، بڑے وثوق سے مانگے کہ یا اللہ مجھے دے، یا اللہ مجھے دے، اللہ سے مانگے، رو رو کے مانگے، اصرار کے ساتھ اللہ سے مانگے۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا مُكْرِهَ لَهُ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے۔ یعنی کہ یہ کہنا کہ اللہ مجھے بخش دے اگر تو چاہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں یا اللہ تو یہ مجبور کرنے والا نہیں ہوں۔ تو فرمایا نبی علیہ السلام نے اللہ کو کوئی مجبور کر سکتا بھی نہیں، تو آپ نے یہ الفاظ نہیں کہنے، آپ نے کہنا یا اللہ مجھے بخش دے۔ یہ حدیث تو بھی ہم نے پڑھی ہے، اس سے روایت کیا امام بخاری نے، اور صحیح بخاری میں اس کا نمبر ہے 6339، 6339، اور امام مسلم نے، اور وہاں پہ نمبر ہے 2679، 2679۔ والی مسلم،
اور مسلم میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں وَلْيُعَظِّمِ الرَّغْبَةَ، رغبتہ اپنی التجا، اپنی رغبت، اپنی خواہش، اپنی دعا کو کیا کرے؟ عظیم بنائے، بڑا ظاہر کرے، یعنی کہ یہ ظاہر کرے کہ میں یا اللہ بڑی رغبت رکھتا ہوں اس چیز میں کہ تو مجھے بخش دے، یا اللہ میں بڑی رغبت رکھتا ہوں اس چیز میں کہ میرے اوپر تیری رحمتیں نازل ہوں۔ تو اپنی رغبت کو کیا ظاہر کرے؟ بڑا ظاہر کرے۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ أَعْطَى، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے سامنے کوئی ایسی چیز بڑی نہیں ہے جس کو وہ عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز معمولی ہے۔ میرے آپ کے لحاظ سے کوئی بڑا مطالبہ ہو سکتا ہے، کوئی دعا بڑی ہو سکتی ہے، جی میں نے اللہ سے بادشاہت مانگ لی ہے، میں نے اللہ سے بہت بڑا خزانہ مانگ لیا ہے، تو یہ چیز میرے لحاظ سے بڑی ہو سکتی ہے، اللہ کے لحاظ سے کوئی چیز بڑی نہیں ہے۔ اللہ کے لیے ہماری کوئی بھی دعا اسے پورا کرنا مشکل نہیں ہے، ہماری کسی بھی خواہش کو پورا کرنا اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اللہ کے خزانے بہت وسیع ہیں، نہ ختم ہونے والے ہیں، بلکہ وہ حدیث قدسی آپ سب کو یاد ہوگی جس میں فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر پہلے انسان سے لے کے آخری انسان تک سب کے سب انسان، سب کے سب جن مجھ سے مانگیں جو مانگنا چاہتے ہیں، میں ہر ایک کو اس کی خواہش کے مطابق چیزیں دے دوں، تو اس سے سب کو دے لینے کے بعد میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، میرے خزانے ویسے کہ ویسے، یعنی کہ موجودہ انسان نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والے سارے انسان، اور اللہ سے کیا مانگے؟ جو چاہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں سب کے مطالبے پورے کر دوں، سب کی خواہشات پوری کر دوں، پھر بھی میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ مثال سے سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھ لیں کہ ایسی کمی آئے گی جیسے چڑیا کے پانی پی لینے سے سمندر کے پانی میں کمی آتی ہے۔ کیوں جی، ایک چڑیا آ کے پانی پیے ایک قطرہ تو سمندر کے پانی میں کتنی کو کمی واقع ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سب کے مطالبے پورے کر دیں تو اتنی کو کمی واقع ہوگی، یعنی کہ کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ تو اللہ کے سامنے کوئی چیز بڑی نہیں ہے جس کو وہ دینے پہ آئے، جس کو وہ عطا کرے۔ فیہ مسائل، اس باب میں بھی چند مسائل ہیں، چند احکام معلوم ہو رہے ہیں ہمیں اس باب سے۔ الاولی، پہلا مسئلہ، النہی عن الاستثناء فی الدعاء، دعا میں استثناء کرنے کی ممانعت ہے۔ استثناء سے کیا مراد ہے؟ یہی کہ اللہ مجھے بخش دے اگر تو چاہے، اگر نہیں، یا اللہ مجھے بخش، یا اللہ تو نے نہ بخشا تو میں تباہ و برباد ہو جاؤں گا۔ آدم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب، ہم اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے ہیں، اگر تو نے نہ بخشا، تو نے رحم نہ کیا تو ہم کس میں رہیں گے؟ خسارے میں رہیں گے، نقصان میں رہیں گے۔ آدم علیہ السلام نے تو یہ نہیں کہا کہ یا اللہ اگر تو مناسب سمجھے تو مجھے معاف کر دے، اگر تو مناسب سمجھے تو میرے اوپر رحمت نازل فرما۔ اور نوح علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ جب طوفان آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے بھی دعا کر ڈالی، وہ بیٹا جو کفر کے اوپر تھا، جو شرک کے اوپر تھا، تو اللہ نے کہا تھا یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، کہ اے نوح، یہ تیرا بیٹا تیرے اہل و عیال میں سے نہیں ہے، کیونکہ تو مسلمان ہے، یہ کافر ہے، تو آئندہ اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرنا جس کی حقیقت کا آپ کو علم نہ ہو۔ انی اعیدک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ جاہلوں میں سے ہو جائیں۔ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم،
یا اللہ میں آئندہ اپنے آپ کو تیری پناہ میں دے رہا ہوں، تو نے مجھے بچانا ہے ایسی دعا کرنے سے جس دعا کی حقیقت کا مجھے علم نہ ہو۔ اس کے بعد جو الفاظ کہے ان کا تعلق ہے ہمارے باب سے کہ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، آگے کیا علماء کرام، أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، یا اللہ اگر تو نے مجھے نہ بخشا، میرے اوپر رحم نہ کیا، یا اللہ میں خسارے میں رہوں گا، گھاٹے میں رہوں گا، میری 950 سال کی تبلیغ ضائع چلی جائے گی۔ تو یہ ہے مانگنے کا انداز کہ اپنی حاجت ظاہر کریں، مانگتے ہوئے اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کریں، اللہ کے سامنے جھک جائیں۔ یہ نہیں کہ یا اللہ شہنشاہوں والا انداز ہو دعا میں کہ تو دے دے تو اچھی بات ہے، نہ دے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو دعا میں استثناء کی ممانعت ہے۔ الثانیہ، دوسرا مسئلہ، بیان العلت فی ذالک، اس میں جو علت ہے اس کی وضاحت۔ کس میں جو علت ہے؟ اس چیز کے منع ہونے میں کہ آپ دعا میں استثناء نہ کریں، یہ نہ کہیں کہ یا اللہ مجھے بخش دے اگر تو چاہے، اگر تو چاہے، یہ استثناء نہیں کرنا۔ اس کی علت کیا ہے، کیوں اس سے منع کیا گیا، اس کی وضاحت حدیث میں آ گئی ہے۔ نمبر 1 یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی بھی چیز بڑی نہیں ہے جو وہ عطا کرنا چاہے۔ اللہ کے لیے کچھ بھی ہماری کوئی بھی دعا پوری کرنا مشکل نہیں ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی کسی دعا کے پورے کرنے کی پہ مجبور نہیں کر سکتا، تو اس لیے آپ استثناء نہیں کریں گے۔ الثالثہ، تیسرا مسئلہ، قولہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا، لیازم المسئلہ، دعا کرنے والا، مانگنے والا اللہ سے مانگے تو پختگی سے مانگے، زور لگا کر مانگے، اصرار کے ساتھ مانگے۔ الرابعہ، چوتھا مسئلہ، اعظام الرغبہ، اپنی رغبت کو، اپنی خواہش کو، اپنے سوال کو، اپنی دعا کو عظیم بنا کر پیش کرے۔ یہ نہیں کہ تو دے دے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، اس کے بجائے عظیم بنا کہ یا اللہ میں اس دعا کے پورے، اگر تو نے میری دعا پوری نہ کی تو یا اللہ میں تو خسارے میں رہوں گا، میں تو گھاٹے میں رہوں گا، یعنی کہ میری رغبت بہت زیادہ ہے اس کے پورا کرنے میں یا اللہ۔ الخامسہ، التعلیل لہذا الامر، اس حکم کی علت کا بیان۔ کس حکم کی علت کا بیان؟ کہ پختگی سے مانگے اور اپنی رغبت کو عظیم بنا کر پیش کرے۔ کیا کہ لا یتعاظمہ شیء اعطا، یہ ہے اس کی تعلیل۔ لا یتعاظمہ شیء اعطا، کہ اللہ کے سامنے کوئی بھی چیز جس کو پورا کرنا چاہے، دینا چاہے، اللہ کے سامنے وہ کوئی عظیم نہیں ہے، کوئی بڑی چیز نہیں ہے، اللہ کے لحاظ سے معمولی چیز ہے۔ اللہ نے کن کہنا ہے اور کام ہو جانا ہے۔ اللہ کے لیے ہماری کسی بھی دعا کو پورا کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ تھے آج کے 2 باب، جن سے وہ آداب معلوم ہوئے جو ہم نے اللہ رب العزت کے ساتھ اختیار کرنے ہیں، اور ہم نے اللہ رب العزت کی بے ادبی سے بچنا ہے، معنی کے لحاظ سے، معنی کے ساتھ ساتھ الفاظ میں بھی اللہ کی بے ادبی سے بچنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی توحید کو پکا کرنے کی اور مکمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ ہمیں کفر و شرک سے بھی محفوظ رکھے اور ان امور سے بھی محفوظ رکھے جن کی وجہ سے توحید میں کمی آتی ہے اور توحید کو نقصان پہنچتا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔